سورۃ الاعراف قرآن حکیم کی طویل ترین مکی صورت ہے۔ سورۃ الاعراف کے موضوعات کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے قصہ حضرت آدم و ابلیس بیان کر کے انسانی تخلیق کے آغاز کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حیات دنیاوی کے اختتامی دور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس اختتامی دور میں 3 اقسام کے لوگوں کی تفصیل آ گئی ہے۔ پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اہل جنت کا، اور پھر اصحاب اعراف کا، یعنی وہ لوگ جن کے جنت یا دوزخ میں دخول کے بارے میں فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا۔ اس طرح حیات انسانی کی ابتدا اور اس کی انتہا کے تذکرے کے بعد حیات انسانی کے درمیانی دور کا تذکرہ انبیاء رسول علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حالات کے طور پر آ گیا ہے، جو اس صورت کے مضامین کا مین تھیم ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے، حروف مقطعات کا حقیقی اور یقینی مفہوم کسی کو معلوم نہیں، اور یہ کہ ان تمام حروف کے مفاہیم اور مطالب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کا درجہ رکھتے ہیں۔ البتہ یہاں اضافی طور پر یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں شروع میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی سورۃ الاعراف ہے اور دوسری سورۃ الرعد ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے۔ اس صورت کا نزول مکی دور کے آخری برسوں میں ہوا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی کوششوں کو شروع ہوئے 10-11 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالہ سال کی جدوجہد کے باوجود مکہ کے صرف چند لوگ ایمان لائے تھے۔ یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تشویش تھی۔ ایک عام آدمی تو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی کوتاہیوں کو بھی دوسروں کے کھاتے میں ڈال کر خود کو صاف بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ لیکن ایک شریف النفس انسان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کی کوشش کی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں تو اس میں اس کی طرف سے کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اس سوچ اور احساس کی وجہ سے وہ اپنے دل پر ہر وقت ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل کوشش کے باوجود اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو بشری تقاضے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں بہت پریشانی محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر کچھ دوسرے اولیاء، دوست، سرپرست بنا کر ان کی پیروی مت کرو، صرف اللہ کی پیروی کرو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب دوپہر کو کیلولا کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا کہ آئے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پس ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کس قدر جدوجہد کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح کے مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ابو جہل اور ابو لہب کی کارروائیوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا رہے تھے اور اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر تمام احوال بیان کر دیں گے، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم وہاں سے غیر حاضر تو نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں یا وزن ہی کا فیصلہ کن ہوگا۔ اس روز اللہ تعالیٰ ترازو نما کو ایسا نظام قائم کرے گا جس کے ذریعے سے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا، مگر اس دن وزن صرف حق ہی میں ہوگا، یعنی صرف اعمال صالحہ ہی کا وزن ہوگا۔ باطل اور برے کاموں میں سرے سے کوئی وزن نہیں ہوگا، ریاکاری کی نیکیاں ترازو میں بالکل بے حیثیت ہوں گی۔ والوزن یومئذ الحق کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا۔ اگر دو پلڑوں والی ترازو کا تصور کریں تو اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا باری ہوگا، نجات بس اسی کے لیے ہوگی۔ فما ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کے پلڑے باری ہوں گے تو وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے رہے۔